کے نان و نفقہ کے بارے میں تاکیدی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا خرچہ ان کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس بات سے وہ مرد جو عورتوں کے مال پر نظر رکھے رہتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے اور عورت کی رقم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے خرچ پورے کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں خود مرد۔ اس لیے جو بھی حالات ہوں، چاہے مزدوری کر کے گھر کے خرچ پورے کرنے پڑیں، ان کا فرض ہے کہ وہ گھر کے خرچ پورے کریں، اور اس محنت کے ساتھ اگر دعا بھی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور کشائش بھی پیدا فرماتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے حضرت سلیمان بن آوس روایت کا، عورتوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ قیدیوں کی طرح بندھی ہوئی ہیں، تم ان پر کوئی حق ملکیت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یعنی حق ملکیت نہیں ہے تمہارا کہ جب چاہو مارنا شروع کر دو، جب چاہو جو مرضی سلوک کر لو، سوائے اس کے کہ بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے کپڑوں اور کھانے کا بہترین خیال رکھو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود کہ آپ بڑے باروق تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تھی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت